السلام علیکم خواتین حضرات، کل سے ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، شکوے کے نام سے بے مہر خفا ہوتا ہے۔ کل ہم نے اس کے چند اشعار کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم اس کے اگلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ نالا جاتا تھا پرے عرش سے میرا، اور اب لب تک آتا ہے جو ایسا ہی رسا ہوتا ہے۔ نالا ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آہو فغاں کو کہتے ہیں، فریاد کرنے کو کہتے ہیں، رونے کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ پہلے میری فریاد میں اور میری آہو فغاں میں اتنا زور تھا کہ وہ آسمان سے بھی آگے نکل جاتی تھی۔ عرش کا مطلب ہوتا ہے آسمان، آپ جانتے ہی ہیں، اور رسا کہتے ہیں پہنچنے کو۔ تو اس شعر میں بس انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ یہ میری ناطاقتی اور ضعیفی کا یہ عالم ہے کہ اب میں اگر رونا بھی چاہتا ہوں تو میری آواز زور سے نہیں نکلتی، اور میری جو سانسیں ہیں اور آہیں ہیں وہ میرے سینے ہی میں گھٹ کر رہ جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، اس شعر میں مرزا نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور جس کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ شاید انہوں نے ایسا بھی سوچا ہو کہ جب انسان مسلسل روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، تو شروع میں تو اس میں بہت زور ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اس کی آواز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بہت کم ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں پر کوئی غم گزرے، بہت زمانہ گزر جاتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شاید اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جب غم تازہ تازہ ہوتا ہے تو اس کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب غم کم ہو جاتا ہے تو اس کا احساس بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ عربی زبان کی ایک مثال کہیں پڑھی تھی کہ دنیا میں ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، لیکن غم ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑا پیدا ہوتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب فرماتے یہ ہیں کہ میں اتنا رویا، اتنا پیٹا، اتنی میں نے فریاد کی کہ کسی زمانے میں تو میری جو فریاد تھی وہ نہ صرف عرش تک یعنی آسمان تک پہنچتی تھی بلکہ اس کو بھی پار کر جاتی تھی، لیکن اب جب میرے لبوں تک میرے دکھوں، میرے فریادوں کا معاملہ آتا ہے تو بس وہ مجھ تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ شعر ہے خامہ میرا کہ وہ ہے بار بد بزم سخن، شاہ کی مدح میں یوں نغمہ سرا ہوتا ہے۔ بار بد کا اب مطلب ہم آپ کو بتائیں تو یہ اس کا مطلب تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک زمانے میں خسرو پرویز بادشاہ ہوا کرتا تھا ایران کا، تو اس کا ایک بہت مشہور درباری گویہ تھا، گانے والا تھا، جو کہیں شیراز وغیرہ کا رہنے والا تھا۔ تو انہوں نے اسی کے لیے کہا ہے، خامہ کہتے ہیں قلم کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا قلم جو ہے وہ بادشاہ کی جو بزم سخن ہے یا بادشاہ کی جو محفل ہے وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی وہ تعریف کرتی ہے، اور ایسے ہی اس میں سے حسین شعر نکلتے ہیں جیسے کہ باربد کے حسین اور خوبصورت نغمے ہوا کرتے تھے جن سے کہ خسرو پرویز کا جی بہلا کرتا تھا۔ اب اس کا اگلا شعر ہے، اے شہنشاہ کواکب کہتے ہیں، کوکب کی جمع ہے، کوکب کا مطلب ہوتا ہے تارہ یا ستارہ، اور کواکب سپاہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی فوج میں ستارے ہوں یا بے شمار ستاروں کے برابر فوج ہوں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے کی کہی ہوئی غزل ہے، تو بہادر شاہ ظفر کی ہی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک شاعر کی حیثیت سے تو ٹھیک ہے،
غالب ان کے تنخواہ دار تھے اور ان کی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ایک خاص حیثیت تھی، تو تعریف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف شعری تعریف ہے، ایسا تھا نہیں، کیونکہ جب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ غالب کا زمانہ تھا تو انگریز بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کی جو حکومت تھی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ لال قلعے تک ہی تھی، اس سے آگے تھی نہیں۔ لیکن وہ بہرحال چونکہ ان کے ملازم تھے اور ان کے دربار میں آتے جاتے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک بہت ہی بڑی فوج کا سپہ سالار بھی کہا۔ تو اس کا مطلب اگر مہر علم کہیں گے تو سورج کے جھنڈے والا، یا وہ جس کا جھنڈا یا پرچم سورج جیسا ہو، اور اکرام کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بخشش کرنا، عزت یا کوئی چیز عطا کرنا، اس کو اکرام کہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ 7 اقلیم کا حاصل جو فراہم کیجئے، تو وہ لشکر کا تیرے نعرے بہا ہوتا ہے۔ اب نعرے بہا کسے کہتے ہیں؟ فارسی کے محاورے میں وہ رقم جو کسی حملہ آور کو ملک سے واپس کرنے کے لیے ادا کی جائے، اسے نالے بہا کہتے ہیں، کہ بھئی وہ حملہ آور کے گھوڑوں کے نالوں کی قیمت ہوتی ہے، نال بندی کی رقم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی بادشاہ کسی بادشاہ سے سمجھے کہ بھئی میں اس سے لڑ نہیں سکتا، اور پرانے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، تو وہ دوسرے بادشاہ کو کچھ رقم دے کر اور اپنے سر سے ٹال دیا کرتا تھا، تو وہ اس کو نالے بہا کہتے تھے کہ بھئی یہ جو یہاں تک آئے ہیں اور ان کا جو خرچ ہوا ہے، تو اس کو بجائے اس کے کوئی اور نام دینے کے ایک نالے بہا، ایک ذرا باعزت سا نام دے دیا۔ تو بس یہ دراصل تو وہ ایک طرح سمجھ لیجیے کہ یعنی اس کی بلیک میلنگ کی رقم ہوتی تھی کہ بھئی ہم تمہارے ملک کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہماری فوج بڑی ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، تمہاری فوج کمتر ہے۔ تو وہ بادشاہ بیچارے یا راجہ جو بھی ہوتے تھے، وہ دوسرے راجہ کو یا بادشاہ کو وہ پیسے دے دیا کرتے تھے کہ بھئی تم ہمارے پاس سے اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو اس کو انہوں نے شعر جو ہے اس کے لیے کہا ہے کہ بھئی 7 اقلیم کا حاصل جو فراہم کیجئے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ بھئی 7 بادشاہتیں ہوں، 7 ملک ہوں، اور ان میں سے جو کچھ بھی حاصل ہو، تو وہ تیرے جو لشکر ہے اس کے نالے بہا کے برابر ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اب یہ شعر بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ ہر مہینے میں جو یہ بدر سے ہوتا ہے ہلال، آستانے پہ تیرے ماہ ناسیہ سا ہوتا ہے۔ اس میں بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، ہلال کہتے ہیں جب چاند بہت ہی کم رہ جاتا ہے، یعنی بہت شروع کا چاند ہوتا ہے، یا بدر کہتے ہیں 13ویں 14ویں کے چاند کو، کہ جب چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ اور ناسیہ سا کہتے ہیں، پیشانی کو کہتے ہیں ویسے تو، لیکن یہاں پیشانی گھسنے والا آپ اس سے یعنی لگا لیجئے کہ اس کو اس کے لیے کہا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر مہینے پورا چاند بنتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ تیری دہلیز پر پیشانی گھستا ہے، یعنی پیشانی گھستے گھستے چاند کی گولائی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ صرف ہلال رہ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خوشامد ہی کہیں گے یا تعریف کہیں گے، کچھ بھی، کہ بہرحال غالب کو بھی زندہ رہنا تھا اور اپنی روٹی کمانی تھی، تو ایسے اشعار بھی انہوں نے کہے، قصیدے کی شکل میں آ گئے ہیں۔ لیکن اگلا شعر جو ہے وہ شاید اس کی کچھ تلافی کرتا ہوا نظر آئے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ سن لیجئے، بہرحال ہو سکتا ہے۔ میں جو گستاخ ہوں آئین غزل خانی میں، یہ بھی تیرا ہی کرم ذوق فضا ہوتا ہے، یہ بھی تیرا ہی کرم ذوق فضا ہوتا ہے۔ اب اس میں اس کا مطلب یہ ہے آئین غزل یعنی غزل کہنے کا طریقہ، غزل خوانی یعنی غزل پڑھنا، کرم مہربانی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ
میں نے غزل کہتے کہتے یہ تعریفیں شروع کر دی ہیں، یعنی میں نے غزل کا جو دستور ہے، آئین یعنی دستور ہے، اس کی پابندی نہیں کی میں نے، یہ مجھ سے گستاخی ہوئی ہے کہ ایک شاعر کے طور پر مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر خوش آمد کر گئے، کہنے لگے کہ یہ بھی بادشاہ سلامت آپ ہی کی مہربانیوں کا ایک طرح سے جلوہ ہے، کرشمہ ہے کہ جو مجھ میں یہ تعریف کرنے کا جو ذوق ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذوق فضا ہوتا ہے، یعنی ذوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کا آخری شعر ہے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ تلخ نوائی یعنی تلخ باتیں کرنا، اور درد بہت صاف ہے، سوا ہونے کا مطلب ہے زیادہ ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے غالب، میں درد بھرے نغمے گا رہا ہوں، درد بھرے نغمے الاپ رہا ہوں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں انہیں سن کر بے مزہ نہ ہونا، کیونکہ میں مجبور ہوں، آج میرا دل اور سب دنوں سے زیادہ دکھی ہے، زیادہ پریشان ہے۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس شعر میں کچھ اپنی باتیں بھی کہیں، جیسے کہ مرزا غالب کا طریقہ ہے، اور کچھ انہوں نے بادشاہ سلامت کی مدح کی، تعریف کی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی جو غزل ہم نے شروع کی تھی، شکوے کے نام سے بے مہر خفا ہوتا ہے، اس کا دوسرا حصہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو غزل کی یہ تشریح پسند آئے گی۔ اگر آپ کو غزل کی تشریح پسند آئے تو اور کچھ نہ صحیح، اسے کم از کم لائک ضرور کر دیا کیجیے۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔